یہ پہلا اجلاس ہوگا سہیل افریدی کی وزارت اعلیٰ کے بعد. بڑے دھوئیں خطابات کی تیاری ہے. حکومت کی بڑی گہری نظر ہوگی اور اس کے ساتھ نومبر پلان جو سامنے آ رہا ہے مدت ملازمت توسیع کے بعد وزیراعظم وزیر اعلیٰ بلدیاتی انتخابات نون لیگ پیپلز پارٹی کو عدم استحکام عمران خان کے معاملات یہ کس طرف جائیں گے اس کی میں تفصیل آپ کے سامنے رکھوں گا. ثانیہ مریدکے کے بعد حکومت کے لیے کتنا بڑا وبال جان بن چکا ہے اور ابھی جو دوحہ امن مذاکرات ہیں اس کے بعد بھی ابھی جو غلط مثالیں دی گئیں ڈی جی ایس پی آر کی طرف سے علماء حق نے اور آپ کو آج کی ایک حیرت انگیز اور تشویشناک خبر دیتے ہیں. ضیاء تنولی جو ڈیلی میل اردو کے لیے لکھتے ہیں، اب ڈیلی میل اردو اپنے ذرائع سے یہ رپورٹ کر رہے ہیں کہ پنجاب حکومت میں ایک اعلیٰ سطحی کمیٹی بنی ہے جو اس بات پر غور کر رہی ہے کہ خادم حسین مذاکرات کی بات ہمیں کرنی ہوگی جو افغانستان اور پاکستان کے ہوئے ہیں. پاکستان میں امن ہوگا تو پاکستان آگے بڑھے گا، استحکام آئے گا، پاکستان میں معیشت بہتر ہوگی. اگر امن نہیں ہوگا تو پھر کچھ بھی نہیں ہوگا. عمران خان صاحب نے ایک فارمولا دیا تھا اور وہ بار بار کہہ رہے تھے کہ آپ افغانستان کی حکومت کے ساتھ مذاکرات کریں. وہ کچھ ضروری نہیں ہے کہ وہاں طالبان کے ساتھ مذاکرات کریں، وہاں جو بھی حکومت ہوگی آپ کو اس کے ساتھ مذاکرات کرنے پڑیں گے. اس سے پہلے وہاں پہ اشرف غنی کی حکومت تھی، عمران خان صاحب نے اپنے دور میں ان کو انگیج کیا. اس سے پہلے جو ہے وہ وہاں پہ کرزئی صاحب کی حکومت تھی تو اس دور میں بھی پاکستان کی ان کے ساتھ بات چیت ہوئی. اب وہاں پہ حکومت ہے طالبان کی تو آپ کو ان سے بات کرنی پڑے گی چاہے آپ کو وہ پسند ہے یا نہیں ہے. دیکھیں نا، انڈیا کے بڑے اچھے تعلقات تھے کٹ پتلی حکومتوں کے ساتھ، لیکن آج انڈیا طالبان کے ساتھ ملاقاتیں بھی کر رہا ہے. کے اوپر کفر کے فتوے تک لگا دیے. ڈی جی کے تینوں دعوے غلط ثابت ہوئے. خادم رضوی کی قبر کے اکھاڑنے کے حوالے سے مزار منتقل کرنے کے حوالے سے مریم نواز سمیت خوفزدہ ہیں، فیک نیوز بھی کہا جا رہا ہے، لیکن اطلاعات کچھ اور کہہ رہی ہیں، وہ بھی تفصیل آپ کے سامنے رکھوں گا. اس کے ساتھ ڈونلڈ ٹرمپ کے خلاف جو اس وقت کنگ موومنٹ میں 2600 ریلیاں اور 70 لاکھ لوگ جنریشن